آج ہے ہمارے پاس پارہ نمبر 29 یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ پارہ ہے، اور سورہ ملک جو ہے وہ آج ہم شروع کریں گے۔ جفت رات ہے آج، اور کل انشاءاللہ تعالی اگر زندگی رہی تو جو قرآن کی تکمیل ہے وہ ہم کریں گے، 30 پارے کا دور ہوگا، اور ساتھ میں ہماری جو ہے وہ دعا ہوگی۔ تو آغاز کرتے ہیں سورہ ملک کا، اور آپ لوگ اپنے قرآن پاک جو ہے اس کو کھول لیجئے، ریڈی ہو جائیں۔ سورہ ملک کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کی جو فضیلت ہے وہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک سورت ایسی ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اس کو بخش دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک نہ سوتے جب تک سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے۔ تو سورہ ملک کو معمول بنائیں اور اپنی روٹین کا حصہ بنائیں، رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سونا۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ ذات بڑی بابرکت ہے، وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ بہت زبردست خوب بخشنے والا ہے۔ تو انسان کی تخلیق کی یہاں پہ جو وجہ ہمارے سامنے آتی ہے، اس کو موت اور زندگی کی کشمکش کے اندر سے جو گزرنا پڑتا ہے وہ اس لیے گزرنا پڑتا ہے کہ انسان کی آزمائش ہو سکے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون مشکلات دیکھ کر، آزمائش دیکھ کر اچھے عمل کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کے جینے مرنے کا سلسلہ اسی لیے ہی رکھا ہے کہ تاکہ انہیں آزمایا جائے۔ اور اس کی مزید جو ہمارے پاس کہہ لیں کہ تفسیر آتی ہے کہ اللہ نے ساری کائنات بنائی اور اس میں سب سے بہترین چیز جنت بنائی، پھر اس جنت کے لیے انسان پیدا کیا، لیکن اس سے پہلے اس کا امتحان لینے کے لیے یہ دنیا بنائی تاکہ یہاں دیکھا جا سکے کہ کون اس جنت میں جانے کے قابل ہے اور کون نہیں۔ وہاں داخلے کے لیے شرط ہے کہ انسان عمل اچھے کرے، یعنی کہ احسن عمل کرے۔ اب احسن عمل جو ہوتا ہے وہ کون سا عمل ہے؟ وہ زیادہ خالص اور زیادہ درست عمل ہے۔ نمبر 1، خالصتاً اللہ کے لیے ہو کوئی بھی عمل۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو۔ چلیں ایک عمل کو آج دیکھ لیتے ہیں، روزہ۔ روزہ خالص اللہ کے لیے رکھا میں نے، یا میں نے لوگوں کے درمیان میں واہ واہ سننے کے لیے رکھا کہ یہ دیکھو یہ تو بڑی نمازی پرہیزی اور روزے رکھنے والی ہے؟ یہ ہو گئی نیت۔ دوسری بات، شریعت کے مطابق روزہ رکھا ہے میں نے، یا وہی بات ہے کہ جن طور طریقوں پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہم نے اسی پہ رکھا۔ جیسا کہ اس چیز کے پیچھے پڑ جانا کہ فلاں مسجد کی اذان ہوگی میں تو ہی اپنا روزہ افطار کروں گی، یا فلاں مسجد کی اذان ہوگی میں تو ہی روزہ کی جو ہے وہ نیت رکھوں گی۔ روزہ رکھتے ہوئے دعائیں پڑھنا یا روزہ کھولتے ہوئے ایسی دعائیں پڑھنا جو شریعت میں جس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، جو شریعت نے سکھائی نہیں ہے، یا روزے کے درمیان میں کیے جانے والے جو کام ہے اس میں بے حیائی کا ارتکاب ہو، اور یہ سارے کام جو شریعت کے سے ہٹ کر ہے، تو پھر وہ عمل احسن عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر میرے ساتھ کسی نے برا کیا اور میں نے بدلے میں اس کے ساتھ اچھا کیا تو وہ ہوتا ہے احسن عمل۔ میں نے اگر کسی کی برائی کے بدلے میں برائی کی ہے تو اٹس مین میں بدلے پہ ہوں، لیکن اگر کسی نے مجھے ایک تھپڑ مارا میں بدلے میں اس کو مکہ مار رہی ہوں تو میں پھر ظالم ہوں، وہ پھر مظلوم ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے مجھے تھپڑ مارا ہے میں بدلے میں اس کو تھپڑ مار رہی ہوں تو میں نے برابری کا جو ہے وہ برابری کا بدلہ لیا۔ لیکن اگر کسی نے مجھے تھپڑ مارا ہے تو میں نے اس چیز کو اتنا بادر ہی نہیں کیا، ہاں ٹھیک ہے اٹس اوکے۔ سم ٹائم کوئی انسان ایموشنز اس کے ذرا ایسے ہوتے ہیں، غصے میں کو ہوگا، ہو سکتا ہے سامنے والے کو غصہ، اس نے غصے میں آ کے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا دیا۔ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ سامنے رشتہ کون سا ہے، ماں نے کر دیا، باپ نے کر دیا، بہن بھائی نے کر دیا، کچھ ایسا حساب کتاب ہے تو آپ نے کہا اٹس اوکے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو احسن عمل کون کرتا ہے تم میں سے؟ اگر آپ کو کسی نے گالی گلوچ کی، آپ کو کسی نے برا بلا کہا ہے، آپ اس کو کہ اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے۔ ایک تو یہ عمل ہے، اور پھر آپ نے درگزر تو کیا، لیکن درگزر کرنے کے بعد اس کے ساتھ اچھا عمل کرنا ہے کہ دوبارہ سے پھر اس کے ساتھ نئے سرے سے اس کی کیئر کرنا، اس کے لیے کچھ چیز بنا دینا،
یہ ہوتا ہے احسن عمل کہ آپ نے درگزر بھی کرنا ہے اور اس کو معاف بھی کرنا ہے اور دوبارہ اس کو مشاورات کے اندر یا مشورہ کرنے میں اس کو جو ہے وہ شامل کرنا ہے۔ اور جس نے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا کیے، اے انسان تو رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں دیکھے گا، پھر نگاہ ڈال، کیا تو کوئی دراڑ دیکھتا ہے کس میں، یعنی کہ آسمان میں، پھر بار بار نگاہ دوڑا، تیری نگاہ ذل و خوار ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی، یعنی کہ تیری نگاہ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، تیری نگاہ تھک جائے گی لیکن اللہ کی کائنات کو تو نہیں دیکھ پائے گا، جبکہ وہ تھکی ماند ہوگی۔ اور بلا شبہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی، کیسے زینت دی؟ ستاروں اور چاند کے ساتھ، اور انہیں شیطانوں کو بار بگانے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب اس میں ڈالے جائیں گے تو ان کی دہاڑ سنیں گے اور جو جوش مار رہی ہوگی، قریب ہے کہ وہ غیظ و غضب سے پھٹ پڑے۔ جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے داروغے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، یقیناً ڈرانے والا ہمارے پاس آیا تھا، چنانچہ ہم نے اس ڈرانے والے کی تکذیب کی اور کہا کہ اللہ نے کسی پر کچھ بھی نہیں اتارا، تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ وہ پھر اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، چنانچہ دوزخیوں پر لعنت ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور تم اپنی بات چھپا کر کہو یا پکار کر کہو، بے شک وہ سینوں کے بھید جانتا ہے، بھلا وہ نہ جانے گا جس نے سب کو پیدا کیا، اور وہی بہت باریک بین باخبر ہے۔ وہی ہے جس نے یہ زمین کو تمہارے تابع کر دیا، لہٰذا تم اس کی راہوں میں چلو اور اس اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے۔ کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے، یہ کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور وہ ناگہاں وہ لرزنے لگے، یا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے وہ جو آسمان میں ہے، یہ کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیجے، پھر جلد تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اور بلا شبہ تکذیب کر چکے جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا۔ یعنی کہ جو پہلے تکذیب کر چکے ہیں ان کے اوپر جو ہم نے عذاب بھیجا ہے، ذرا ان کی بستیوں میں جا کر تو دیکھو کہ ان کے اوپر ہم نے عذاب جو ہے وہ کس طریقے کا جو ہے وہ بھیجا ہے۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہیں دیکھے پر پھیلاتے اور سکیڑتے ہوئے؟ انہیں اللہ رحمان کے سوا کوئی نہیں تھامتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ بھلا کہ ایسا کون ہے جو تمہاری فوج بن کر تمہاری مدد کرے سوائے رحمان کے؟ کافر تو نرے دھوکے میں ہے۔ بھلا کہ ایسا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ کوئی نہیں، لیکن وہ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہے۔ بھلا جو شخص اوندا ہو کر اپنے چہرے کے بل چلتا ہو وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو سیدھا ہو کر صراط مستقیم پر چلتا ہو؟ یعنی کہ جس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اس کو نظر آئے گا رستہ، یا جو بالکل سیدھا ہو کے کسی رستے پہ چل رہا ہے یا اس کو نظر آئے گا؟ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے حضور تمہیں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور وہ کافر کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہہ دیجئے بے شک اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور بس میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی ہے جو تم مانگتے تھے۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اللہ خواہ مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اس پر ہم نے توکل کیا، چنانچہ تم جلد جان لوگے کون کھلی گمراہی میں ہے۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر تمہارے کنویں کا پانی گہرا ہو جائے تو تمہارے پاس نتھرا پانی کون لائے گا؟ یعنی کہ اگر پانی ہی چلا گیا، زمین میں اگر پانی ہے وہ نیچے چلا گیا تو پینے کا پانی تمہارے پاس کون لائے گا؟ یعنی کہ تم شرک کیسے کرتے ہو؟ یہ سارے جو کام تم اپنی زندگی میں ہوتے دیکھتے ہو، یہ ساری جو نعمتیں تم اپنی زندگی میں ہوتے دیکھتے ہو، یہ اللہ ہی تو ہے جو کرتا ہے، تو تم اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اللہ تعالیٰ ایک ایک نشانی، ایک ایک نعمت کو یہاں پہ جو ہے وہ گنوا رہے ہیں۔ نیکسٹ آ جائیے جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس سورہ قلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ قلم کی قسم کھائی گئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ خاص قلم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے ابد تک ہونے والی ساری چیزوں کی جو تقدیریں تھیں وہ لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہیں۔ نمبر 1 عرش، نمبر 2 قلم، نمبر 3 آدم علیہ السلام، نمبر 4 جنت عدن۔
یہ 4 چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ تخلیق کیا، اور پھر باقی مخلوق کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ کن فیکن، تو وہ پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے، بس یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ قلم کو جو ہے وہ شرف حاصل ہے، کیونکہ اس کے ساتھ سارے قرآن کو لکھا گیا، اور اس کے ساتھ بہترین جو علوم ہے وہ لکھے جاتے ہیں. تو جن قلم کے ساتھ ہم لکھ رہے ہوتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں. بس قلم دیکھا، بس لکھ رہے ہیں، بچوں نے کہیں ادھر ادھر پھینک دیا، اور پھر پتہ ہی نہیں کہ ہماری بال پین، ہمارا پین یا ہمارا کوئی قلم ہے وہ کدھر چلا گیا. چلو ہم نے جو ہے باکس سے یا دکان سے جا کے ہم نے نیا خرید لیا، اور بس وہ بھی ایسے ہی ہے کہ 1-2 دن ہم نے یوز کیا، یوز کر کے جی ادھر ادھر کہیں پھینک دیا گیا. اور جی بس یہ قلم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. بس اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھیے. اے نبی، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، اور بے شک آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے، اور یقین آپ خلق عظیم پر کاربند ہے. یعنی کہ دین کا جو کام ہے، اور دین کو صحیح فائدہ وہی لوگ پہنچا سکتے ہیں جو اخلاق کے اعلی مرتبہ پر ہوں، کیونکہ دین اخلاق سے پھیلتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ کیا تھا؟ قرآن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، اس کو یاد کر لیجئے. اور خلق عظیم کا یہاں پہ مطلب خلق عظیم یہ ورڈ ہے، جی خلق نظیم ہے، اور اس کو اردو میں خلق نظیم ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو تھے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ تھے. پھر جلدی آپ دیکھ لیں گے اور وہ کفار بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی ایسی تکلیف کا انتقام نہیں لیا جو آپ کو پہنچائی گئی ہو، الا یہ کہ اللہ کی حرمتوں کو توڑا گیا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خاطر اس کا بدلہ لیا. یعنی کہ جہاں پر اللہ کی حرمتیں ٹوٹتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بدلہ لیتے اپنی ذات کی حد تک. یعنی کہ کسی نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں کانٹے بچھا دیے ہوتے، آپ کو اذیتیں دیتے، آپ کے الٹے نام رکھے ہوتے، برے برے القابات سے بلاتے، اور رائی بلاتے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے ہم نے ہنتتن بلاتے، ٹھیک، وہ تو بنی اسرائیل کا تھا ہنتتن. اچھا، رائی بلاتے، یا امی بلاتے، یا مجنون کہتے، یا ساحر کہتے، یا طائف والوں نے جس طریقے سے پتھر برسائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن اپنی ذات کی حد تک نبی نے کبھی بدلہ نہیں لیا، بس درگزر کر دیا. تو یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ نبی جو ہیں وہ سب سے عمدہ اخلاق پر تھے. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 7. بے شک آپ کا رب بھی اس سے بہتر جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا اور وہی بہتر جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. تو آپ تکذیب کرنے والوں کی اطاعت نہ کریں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرم پڑے تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور آپ ہر قسم کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیں جو تانے دینے والا، انتہائی چغل خور ہے، بھلائی سے روکنے والا، حد سے گزرنے والا، سخت گناہگار ہے، اجڑا، اس کے علاوہ اس کے علاوہ بہت مطلب کہ بدتمیزی کرنے والا ہے، اس لیے کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے. جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ پہلوں کے افسانے ہیں، ہم جلد اسے اس کی سون یعنی کہ ناک پر داغ لگائیں گے. بے شک ہم نے انہیں آزمایا جیسا ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہیں قسمیں کھائی کہ صبح ہوتے ہی اس کے پھل کو ضرور توڑ لیں گے. یعنی کہ کچھ باغ والے تھے اور انہوں نے کہا تھا، یعنی کہ باغ والوں کا جو قصہ نا یہ عربوں میں بڑا مشہور تھا. یہ باغ صنعاء یعنی کہ یمن سے 2 فرسخ کے فاصلے پر تھا. اس کا مالک اس کی پیداوار میں سے غربا مساکین پر بھی خرچ کرتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس باغ کی وارث بنی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو اپنے خراجات بمشکل پورے ہوتے ہیں، ہم اس کی آمدنی میں سے یعنی کہ ہم اس کی آمدنی میں سے یہ کہہ لیں کہ مساکین اور سائل کو کس طرح دیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو تباہ کر دیا. کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تھوڑے عرصے بعد ہی پیش آیا. فتح القدیر میں کہنے کی اس کی ہمیں تفسیر ملتی ہے. اب یہاں پہ تفسیر سننے کے بعد اب اس آیت کو میں دوبارہ پڑھتی ہوں کہ بے شک ہم نے آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا جب انہیں قسم کھائی کہ صبح ہوتے اس کے پھل کو ضرور توڑ لیں گے اور وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، تو آپ کے رب کی طرف سے کوئی پھرنے والا عذاب اس باغ پر پھر گیا، کوئی پھرنے والا عذاب اس باغ پر پھر گیا جبکہ وہ سو رہے تھے. پھر وہ باغ کٹی کھیتی کی طرح ہو گیا. پھر صبح ہوتی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ تم اپنی کھیتی پر صبح سویرے چلو اگر تمہیں پھل توڑنا ہے. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے تھے کہ آج تمہارے باغ میں کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے.
اور وہ صبح سویرے یہ سوچ کر لپکتے گئے کہ مسکینوں کو روکنے پر وہ قادر ہیں. پھر جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہا یقینا ہم راہ بھول گئے ہیں, نہیں بلکہ تو ہم محروم ہو گئے. یعنی کہ جب باغ کی حالت دیکھی ان کو لگا ہم کسی غلط باغ پہ آ گئے ہیں. پھر ان کو پتہ چلا کہ نہیں, ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں. ان کا بہترین کہنے والا کہنے لگا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب, بے شک ہم ہی ظالم تھے. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے ہائے ہم پر افسوس, بے شک ہم ہی سرکش تھے. یعنی کہ آپ اپنے مال میں سے اگر زکوٰۃ دینا بند کر دیں, صدقہ نکالنا بند کر دیں, تو وہ سارے کا سارا جو مال ہے وہ کسی کام کا نہیں رہے گا. شاید ہمارا رب بدلے میں اس سے بہتر ہمیں دے, بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے عذاب, اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے, کاش انہیں علم ہوتا. بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت کے باغ ہے. کیا پھر ہم مسلمانوں کو مجرموں کے برابر ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہوا, تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھ لیتے ہو کہ اس کتاب میں تمہاری من مانی باتیں ہوں؟ کیا تم نے ہم سے یوم قیامت تک پہنچنے والی قسمیں لی ہیں کہ تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم فیصلہ کرو؟ یعنی کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ جو قرآن تم پڑھنے لگے ہو, اللہ کی جو کتاب ہے, اس میں تم اپنی من مرضیاں کرو گے؟ ان سے پوچھئے کہ ان میں کون اس کا ذمہ لیتا ہے. کیا ان کے لیے کوئی شریک ہے؟ تو چاہیے کہ اپنے شریک لے آئیں اگر وہ سچے ہیں. جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے. ان کی نظریں جھکی ہوں گی, ان پر ذلت چھا رہی ہوگی, اور تحقیق دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے. یعنی کہ اب اس چیز کو آپ سمجھیے, جو کافر, متکبر, منافق ہو, جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے اور انہیں سجدے کا حکم دیا جائے گا تو مومن سجدے میں گر جائے گا. جو 5 وقت نماز پڑھتا تھا دنیا میں وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائے گا. لیکن جو اللہ کی باتوں کا, اللہ کے احکامات کا انکار کرتا تھا, اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ اس طرح سیسا پلائی جو دیوار ہے یا لوہے کی مانند, لوہے کی جو سلاخ ہے اس کی مانند اس کی ریڑھ کی ہڈی اکڑ جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر پائے گا. اور آگے سنیے, وہ ریڑھ کی جو ہڈی جو لوہے کی مانند, لوہے کی سلاخ کی مانند ہے, وہ پیچھے کی طرف بینڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. یعنی کہ وہ پورا کہہ لیں 360 کے اینگل پہ بیک سائڈ پہ فولڈ ہو جائے گا اس کا پورا جسم. کیونکہ جب تمہیں دنیا میں حکم دیا گیا سجدے کا, تمہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا, تب تم کیا کرتے تھے؟ تب تم صحیح سالم تھے اور تم انکار کرتے تھے. آج اللہ کو تمہارے سجدے نہیں چاہیے. تو 5 وقت اپنے آپ کو نمازی بنائیں, اپنے بچوں کو نمازی بنائیں, اپنے احباب کو, اپنی دوستوں کو 5 وقت کا نمازی بنائیں, اور اس حدیث سے اور ان آیات سے ان کو ڈرائیں کہ قیامت کے روز وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ دنیا میں صحیح سالم تھے اور انہوں نے سجدہ نہیں کیا. لہٰذا چھوڑ دیجئے مجھے اور اس کو جو حدیث یعنی کہ قرآن کو جھٹلاتا ہے, ہم انہیں آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جائیں گے اس طرح کہ انہیں علم تک نہ ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہماری نافرمانی کرتا ہے ہم اس کو آہستہ 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 سنستدرجہم, اس ورڈ کی کبھی تفسیر نکالیے, سنستدرجہم کہ ہم اس کو آہستہ 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 آہستہ, اتنا آہستہ کہ تباہی کی طرف وہ چلا جائے گا لیکن اس کو علم نہیں ہوگا. بس ہلکا ہلکا اس نے اپنا پردہ اتارنا شروع کیا ہے کہ چلو میں یہاں پہ پردہ کر لیتی ہوں, یہاں پہ نہیں کرتی. اپنی کنڈیشنز رکھ لی, اپنی مرضی, اپنی من مانیاں لے آئے شریعت کے اندر. چلو میں آج نماز میرا پڑھنے کا موڈ نہیں ہے, میں کل قضا پڑھ لوں گی, ایک نماز کا پچھلی پڑھ لوں گی. کرتے 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 5 نمازوں کی عربی چلے گی, پردہ بھی چلا گیا, دین بھی چلا گیا, بے حیائی آ گئی, لباس بدل گئے, ناچ گانے شروع ہو گئے, بے حیائی شروع ہو گئی. اور پھر ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا فیمنزم کے نام پہ کہ حیا تو مرد کی آنکھوں میں ہونی چاہیے. حیا عورت کے لباس میں کیوں ہے؟ عورت ہی اپنے آپ کے کیوں ڈھانکے؟ جب عورت نے ابتدا کر دی یا مرد نے بے حیائی کی ابتدا کر دی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنستدرجہم, میں آہستہ آہستہ تمہیں تباہی کی طرف لے جاؤں گا. اور انسان کو علم بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات بتائی اس طرح کہ انہیں علم تک نہ ہوگا کہ وہ صحیح کر رہے ہیں یا وہ غلط کر رہے ہیں. اس چیز کی اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ انسانوں سے اٹھا لیں گے, اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں. بے شک میری تدبیر انتہائی پختہ ہے. اے نبی کیا آپ ان سے اجر مانگتے ہیں جو وہ چٹی کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جب دین کا پیغام ان کو دینے جا رہے ہیں تو کیا آپ ان سے اجر مانگتے ہیں؟
کیا ان کے پاس غیب علم ہے تو وہ اس سے لکھ لاتے ہیں. چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کریں اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہوں جب اس نے اللہ کو پکارا تھا جبکہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا. یعنی کہ یونس علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جنہوں نے اپنی قوم کی روش تکذیب کو دیکھتے ہوئے عجلت سے کام لیا تھا اور رب کے فیصلے کے بغیر ہی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا کہا جا رہا ہے کہ فاصبر لحکم ربک، کہ آپ صبر کیجئے، آپ مچھلی والے یونس کی طرح مت ہو جانا. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 49. اگر اس کے رب کا احسان اسے نہ سنبھالتا تو چٹلے میدان میں پھینکا جاتا جبکہ وہ مذموم تھا. پھر اس کے رب نے اسے نوازا اور اس کو صالحین میں شامل کیا. یوں لگتا ہے جیسے کافر اپنی بری نظروں سے آپ کو پھسلا دیں گے جب وہ یہ ذکر یعنی کہ قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک یہ تو یقیناً دیوانہ ہے اور یہ قرآن تو سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے. دیکھیں، نظر کا جو لگنا ہے وہ برحق ہے. یہ وہ تیر ہے جو حاسد کی نگاہ سے نکلتا ہے اور محسور کو جا لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک نظر جو ہے یہ اللہ کے حکم سے انسان کو دیوانہ کر دیتی ہے. معوذتین جو ہے یہ نظر کا علاج ہے، یعنی کہ سورہ ناس اور سورہ فلق. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر کہتا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے کافر اپنی بری نظروں سے آپ کو پھسلا دیں گے، یعنی کہ نظریں لگا دیں گے. نیکسٹ آ جائیے سورہ حاقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. ثابت ہونے والی، کیا ہے ثابت ہونے والی، اور آپ کو کس نے خبر دی کیا ہے ثابت ہونے والی. سمود اور عاد نے اس تہلکہ خیز قیامت کو جھٹلایا تو وہ جو سمود تھے وہ انتہائی اونچی خوفناک آواز سے ہلاک کیے گئے، اور جو عاد تھے وہ یخ تند و تیز بے قابو آندھی سے ہلاک ہوئے. اللہ نے اسے ان پر 7 راتیں اور 8 دن جڑ کاٹنے فنا کرنے والا جو عذاب کا مسلط رکھا. پھر تم اس قوم کو یعنی کہ ہلاک کیے ہوئے دیکھتے ہو گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہو. پھر کیا آپ ان کی کوئی باقیات رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ پیچھے ان کا کچھ بچا باقیات دیکھتے ہیں. اور فرعون جو اس سے پہلے تھے اور الٹائی گئی بستیوں والے گناہ کرتے تھے، پھر انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اس رب نے انہیں نہایت سخت گرفت میں لے لیا. بے شک جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں بہتی ناؤ میں سوار کے، یعنی کہ نوح علیہ السلام کا یہاں پہ واقعہ ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے اس کو نصیحت بنا دیں اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں. پھر جب سور میں ایک ہی بار سور پھونک بار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ الٹا کر ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو اس دن واقع ہونے والی قیامت واقع ہوگی اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن بودا ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن 8 فرشتے آپ کے رب کا جو عرش ہے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اس صورت میں آپ کو قیامت کا جو منظر ہے وہ بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے جو قیامت ہے وہ قائم ہوگی. سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، قیامت قائم ہوگی، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے کناروں پر آ کے کھڑے ہو جائیں گے. 8 فرشتے جو ہیں وہ آپ کے رب کا جو ہے وہ عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے. اس دن تمہاری پیشی ہوگی اور تمہارا کوئی راز خفیہ نہ رہے گا. پھر جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو وہ کہے گا لو میرا اعمال نامہ پڑھ لو، بے شک مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب کو ملنا ہے. چنانچہ وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، بحشت بھری میں، اس کے پھل قریب جھکے ہوں گے. کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرنے دنوں میں آگے بھیجے. اور جسے اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور مجھے خبر نہ ہوتی میرا حساب کیا ہے. کاش وہی موت فیصلہ کن ثابت ہوتی، مجھے میرے مال نے کچھ فائدہ نہ دیا، میری سلطانی مجھ سے چھن گئی. حکم ہوگا اسے پکڑو، پھر توق ڈال دو، پھر اسے جہنم کی آگ میں جھونک دو. پھر ایک زنجیر میں اس کی پیمائش 70 گز ہے، اسے جکڑ دو. بے شک وہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لاتا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے پر شوق دلاتا ہے. یعنی کہ گویا یہ وہ شخص ہے جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا اور نہ ہی حقوق العباد ادا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہوتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا جو ہمسایہ ہے اس کے پہلو میں بھوکا رہے. ابو دردہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو مساکین کی وجہ سے زیادہ شوربہ بنانے کی ترغیب دیتے تھے. وہ کہتے تھے ہم نے ایمان لانے کے بعد آدھی زنجیر اتار پھینکی ہے، کیا ہم باقی آدھی جو زنجیر ہے وہ نہ اتار پھینکے؟ یعنی کہ خود پیٹ بھر کر کھانا اور دوسرے جو ساتھ والے ہیں بالکل خالی پیٹ رہیں، تو یہ طریقہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، یہ روش جو ہے یہ درست نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے جس کے اوپر عذاب بھی آ رہا ہوگا وہ کیا کرے گا، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. اور اللہ پر وہی بات ہے، نہ اللہ کے حقوق ادا کرتا تھا اور نہ بندوں کے حقوق ادا کرتا تھا. لہٰذا آج یہاں کوئی اس کا غم خوار دوست نہیں اور زخم دھون کے سوا کوئی کھانا نہیں.
خطا کاروں کے سوا اسے کوئی نہیں کھاتا، تو میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو اور ان کی جو تم نہیں دیکھتے۔ بلا شبہ یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم کم ہی نصیحت پکڑتے ہو۔ یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اگر یہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لگاتا تو یقیناً ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم اس کی شہرت کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ تھا۔ بلا شبہ یہ قرآن تو متقین کے لیے نصیحت ہے، اور یقیناً ہمیں علم ہے کہ تم میں سے بعض اس کی تکذیب کرتے ہیں، اور یقیناً وہ جھٹلانا کافروں کے باعث حسرت ہے، اور بے شک یہ حق الیقین ہے۔ چنانچہ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے۔ یعنی کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ قرآن یہ نبی نے خود سے نہیں گھڑا، اگر ایسا کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کے زیادہ قریب تھے کہ ہم اس سے بدلہ لیتے۔ تم ایسی باتیں نبی پہ مت کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ نیکسٹ آ جائیے جی سورہ معارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ ایک سائل نے عذاب مانگا جو واقعہ ہونے والا ہے، کافروں پر کوئی اسے ٹالنے والا نہیں، اس اللہ کی طرف سے جو اونچے درجوں میں ہے۔ فرشتے اور روح جبریل اس کی طرف چڑھیں گے ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یعنی کہ حشر کے دن کی بات بتائی گئی ہے کہ اس دن کی جو 50,000 سال جو ہے وہ حشر کے میدان میں رہنا ہوگا۔ تو اے نبی آپ صبر جمیل سے کام لیجئے، بے شک وہ لوگ ان کو دور دیکھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ جس دن آسمان پگھلے تانبے جیسا ہوگا اور پہاڑ دھنکتی ہوئی رنگین اون جیسا ہو جائے گا، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ انہیں دکھا بھی دیے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کاش عذاب سے بچنے کو اپنے بیٹے فدیے میں دے دیں، اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی اور اپنا خاندان جس کو وہ پناہ دیتا تھا، اور جتنے زمین پر ہے سب وہ فدیے میں دے کے اپنے نجات دلا لے۔ ہرگز نہیں، بے شک وہ بھڑکتی آگ ہے، چمڑیاں ادھیڑنے والی، اور ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے پیٹھ پھیری اور حق سے منہ موڑا۔ یعنی کہ وہ ایسی آگ ہوگی جو چمڑیاں جو ہے وہ ادھیڑ دے گی، اور ہر اس انسان کو پکارے گی، ہر اس انسان کا نام لے لے کر پکارے گی جس نے دنیا میں پیٹھ پھیری، حق سے منہ موڑا اور مال جمع کیا اور سین کر رکھا۔ بے شک انسان کو بے صبر یعنی کہ تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، جب اسے شر پہنچے تو گھبرا جاتا ہے، اور جب اسے خیر ملے تو نہایت کنجوس بن جاتا ہے۔ مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر ہمیشہ قائم ہے، اور جن کے مالوں میں حق مقرر ہے سوالی اور محروم کا، اور جو یوم جزا کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیوی اپنی لونڈیوں کے، پھر یقیناً ان پر کوئی ملامت نہیں، پھر جو کوئی اس کے علاوہ چاہے تو وہی حد سے گزرنے والے ہیں۔ اور جو اپنی امانتیں اور اپنے عہد نبھانے والے ہیں، اور جو اپنی شہادتوں پر قائم ہیں، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، وہی لوگ باغوں میں معزز ہوں گے۔ پھر اے نبی کافروں کو کیا ہوا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں دائیں سے اور بائیں سے گروہ کے گروہ؟ کیا ان میں سے ہر شخص طمع کر رکھتا ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے تخلیق کیا جسے وہ جانتے ہیں، بس میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں، یقیناً ہم قادر ہیں اس بات پر کہ انہیں بدل کر ان سے بہتر لے آئیں، اور ہم عاجز و مغلوب نہیں۔ چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے وہ باتیں بنائیں اور کھیلیں، حتیٰ کہ آپ اس دن سے دوچار ہوں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن وہ قبروں سے دوڑتے نکلیں گے جیسے وہ آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی کہ جس عذاب کو وہ مانگتے ہیں جلدی، قیامت کے روز ان کو وہ عذاب بڑی جلدی دے دیا جائے گا۔ نیکسٹ آ جائیے سورہ نوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ تو اپنی قوم کو ڈرا اس سے پہلے کہ انہیں دردناک عذاب آ لے۔ اس نے کہا اے میری قوم، بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یعنی کہ نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی تھی؟ 950 سال تبلیغ کی تھی، اور ان میں سے کہہ لیں کہ بس 70 کے قریب لوگ تھے وہ ایمان لے کر آئے تھے۔ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ گناہوں سے تمہاری مغفرت کرے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے گا۔ بے شک جب اللہ کا مقرر وقت آ جائے تو وہ مؤخر نہیں ہوتا، کاش تمہیں علم ہوتا۔ اس نے کہا میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی، چنانچہ میری دعوت نے ان کے حق سے فرار ہی کو زیادہ کیا، اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی
تاکہ تو ان کی مغفرت کرے. تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑے اوپر لپیٹ لیے اور ضد کی اور انتہائی تکبر کیا. پھر بے شک میں نے انہیں کھلی دعوت دی. پھر میں نے ان سے علانیہ کہا اور چپکے بھی سمجھایا. چنانچہ میں نے کہا تو اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا. وہ تمہیں مال اور بیٹوں سے بڑھائے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا. تمہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ کے لیے قادر کا عقیدہ نہیں رکھتے، یعنی کہ عظمت کا عقیدہ نہیں، اللہ کے لیے وقار یعنی کہ عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں میں تخلیق کیا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے 7 آسمان تہ بتہ کیسے تخلیق کیے، اور اس نے ان میں چاند کو روشن اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ ہی نے تمہیں زمین سے خاص اندازے سے اگایا. پھر وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا اور پھر تمہیں دوبارہ نکالے گا. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا جو انسان کو دی ہے اس کا وہ ذکر کیا ہے. اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا تاکہ تم اس کی کھلی راہوں میں چلو. نوح نے کہا اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان کا اتباع کیا، جنہیں ان کے مال اور اولاد نے خسارے ہی میں بڑھایا، اور انہوں نے بڑے بڑے مکر کیے. اور انہوں نے کہا تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، اور نہ چھوڑو تم ود اور نہ سوا اور نہ یخوف اور نہ یعوق اور نہ نصر کو، یہ ان کے بتوں کے نام ہیں. اور انہیں بہتوں کو گمراہ کیا. اور اے اللہ تو ظالموں کو ضلالت ہی میں زیادہ کر. اور اپنی خطا کاریوں کی وجہ سے غرق کیے گئے، پھر دوزخ میں داخل کیے گئے. تو انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اپنا مددگار نہ پایا. اور نوح نے کہا اے میرے رب، زمین پر بسنے والے کسی کافر کو نہ چھوڑ، بلا شبہ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور آئندہ فاجر کافر ہی جنیں گے. اے میرے رب، تو میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما، اور ہر شخص کی جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو، اور مومنین و مومنات کی مغفرت کر، اور ظالموں کو برباد اور ہلاکت ہی میں زیادہ کر. نیکسٹ آ جائیے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سورہ جن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اے نبی کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. اب یہاں پہ جنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور وہ ایمان لے آئے، اور جا کے اپنے گروہ کو بھی بتایا کہ کوئی آخری نبی تھا جس نے آنا تھا اور وہ آ گیا ہے، ہمیں لگتا ہے. ٹھیک ہے، وہ رشت و ہدایت کی راہ دکھاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور ہم کسی کو بھی اپنے رب میں شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے، نہ اس نے اپنی کوئی بیوی بنائی اور نہ اولاد. اور یہ کہ ہمارے بے وقوف اللہ کی بابت نہ جھوٹی باتیں لگاتے رہے، اور یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے. اور بے شک انسانوں کے لیے کچھ مرد جنوں کے اور کچھ مردوں کی پناہ پکڑتے تھے، تو انہوں نے ان کی سرکشی میں جو ہے وہ بڑھایا. اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسانوں نے جنوں سے پناہ لی تو جنوں نے انسانوں کو گمراہی اور گناہ میں بڑھا دیا. کسی جگہ ٹھہرنے پر اگر آپ فار ایگزامپل کسی جگہ پہ ٹھہر رہے ہیں، کسی جگہ رک رہے ہیں، پڑاؤ ڈال رہے ہیں، تو لازمی شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے جو دعائیں ہیں جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ایسی دعائیں جو ہے وہ پڑھی جائیں. کیونکہ انسان جو ہے وہ مردوں میں سے جو ہے یا انسانوں میں سے جو ہے وہ کچھ کہہ لیں کہ اپنے لیے ہیلپر کے طور پہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ بے شک انسانوں کے کچھ مرد جنوں اور کچھ مردوں کی پناہ پکڑتے ہیں. یا تو یہ مرد ہیں یا یہ مردے ورڈ ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مرد ورڈ ہے، اگر زبر زیر پیش ہوتی تو مجھے خیر زیادہ ہی یہاں پہ واضح ہو جاتا، لیکن آئی تھنک سو یہ مرد ورڈ ہے کہ انسانوں کے کچھ مرد جنوں کے اور کچھ مردوں کی پناہ پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ انسانوں میں سے بھی کسی کو گمراہ کرتے ہیں یا ان کو گناہ کے اوپر جو ہے وہ آمادہ کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو جن نیکی نہیں کرتے یا اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک نہیں کسی کو ٹھہراتے، مطلب کسی کو شریک ٹھہراتے یعنی کہ گناہ کرتے ہیں، نیکی کا کام نہیں کرتے، تو پھر شیطان ان کو اپنے گروہ میں شامل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ان کو یوز کرتا ہے انسانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے. اسی طرح جو انسان نیکی کا کام نہیں کرتے، گمراہی میں مبتلا رہتے ہیں، حرام میں مبتلا رہتے ہیں، تو شیطان ان کو اپنا جو ہے ساتھی بنا لیتا ہے اور پھر انسانوں کے ذریعے جو ہے دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے.
اور یہ کہ انہوں نے خیال کیا تھا کہ جب تم جنوں نے خیال کر جیسے تم جنوں نے خیال کیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہروداروں اور شہابوں یعنی کہ شوروں سے بھرا پایا، اور یہ کہ ہم آسمان کے ٹھکانوں میں سنگن لینے کو بیٹھا کرتے تھے، چنانچہ اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شہاب اپنی گھات میں پاتا ہے، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا زمین والوں کے لیے برا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے نیک بھی ہیں اور اس کے سوا بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں مذاہب پر تھے، اور یہ کہ ہمیں یقین ہو چکا کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ کہیں بھاگ کر ہی عاجز کر سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو اس پر ایمان لے آئے، پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے تو اس سے نہ تو کسی نقصان کا خوف ہوگا نہ ظلم کا، اور یہ کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ظالم بھی، پھر جو کوئی اسلام لائے تو انہوں نے ہدایت کی راہ جو ہے وہ ڈھونڈ لی، اور لیکن جو ظالم ہے تو وہ جہنم کا ایندھن ہے، اور وہی کی گئی ہے کہ اگر لوگ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ ہم ان میں انہیں آزمائے، اور جو کہ اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا تو اسے وہ بڑھتے چڑھتے عذاب میں مبتلا کرے گا، اور یہ کہ مسجد اللہ ہی کے لیے ہیں لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑا ہو تو قریب تھا کہ لوگ کفار اس پر ٹوٹ پڑے، کہہ دیجیے بے شک میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ شریک نہیں ٹھہراتا، کہہ دیجیے بلا شبہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ بھلائی کا، کہہ دیجیے یقیناً مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی پناہ نہ دے گا اور اس کے سوا میں ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا، اللہ کا حکم اور اس کے پیغام پہنچانے کے سوا میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے آتش جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور تر اور تعداد میں کم تر ہیں، کہہ دیجیے میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی لمبی مدت رکھی ہے، وہی عالم الغیب ہے اور وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے کسی رسول کے جسے وہ پسند کرے، پھر بے شک وہ اس رسول کے آگے اور پیچھے نگہبان لگا دیتا ہے تاکہ وہ معلوم کرے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور اس نے اس کے گرد و پیش کا احاطہ کیا ہوا ہے اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے چادر میں لپٹنے والے، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخاطب کیا جا رہا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے رک گیا تھی وحی کا سلسلہ، پھر کچھ عرصے بعد وحی آئی، تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے وقت جو تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ڈر گئے تھے، تو جب بھی انہوں نے دوسری وحی آئی تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ تو خیر سورہ مدثر میں بھی یہ قصہ آئے گا، لیکن جب پہلی وحی کے ٹائم پہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ڈر گئے تو چادر جو تھی حضرت خدیجہ نے ان کو اڑا دی کہ آپ کا جو ڈر ہے وہ اس سے جاتا جائے گا، تو پھر یہاں پہ مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے چادر میں لپٹنے والے، رات میں قیام کیجئے مگر تھوڑا سا، یعنی رات کا نصف یا اس سے تھوڑا سا کم کیجئے یا اس پر کچھ زیادہ کیجئے اور قرآن خوب ٹھہر کر پڑھیے، یقیناً ہم جلد آپ پر ایک بھاری بار ڈالیں گے، بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کے کچلنے میں بہت زیادہ سخت ہے اور دعا ذکر کے لیے مناسب تر ہے، یعنی کہ رات کو اٹھنا، اپنی نیند کو کچل کر اللہ کی بات کے لیے اٹھنا سخت تو ہے لیکن دعا کے لیے بہت مناسب وقت ہے، یقیناً دن میں آپ کے لیے بہت مصروفیت ہے، اور اپنے رب کا نام ذکر کیجئے اور سب سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے، وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا اسی کو کارساز بنا لیجئے اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دیجئے، اور مجھے تکذیب کرنے والے اسودہ حال لوگوں کو تنہا چھوڑ دیجئے، انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے اور گلے میں اٹکنے والا طعام یعنی کہ کھانا اور دردناک عذاب ہے، یعنی کہ وہی تھوہر کا درخت جو گلے میں اٹکے گا، ٹھیک ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ ریت کے بھربھرے ٹیلے ہوں گے، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پر شاہد ہے، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ چنانچہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے نہایت سختی سے پکڑ لیا، پھر تم عذاب سے کیسے بچو گے اگر تم نے اس دن کا انکار کیا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی کہ قیامت جب برپا ہوگی تو بچے جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے، جس کی شدت سے آسمان پھٹ جائے گا، اس اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا ہے، بے شک یہ قرآن تو نصیحت ہے، پھر جو کوئی چاہے اپنے رب کی راہ پکڑ لے، یقین آپ کے رب کو علم ہے کہ آپ قریباً 2/3 رات یا نصف رات یا 1/3 رات قیام کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں میں سے ایک گروہ بھی، اور اللہ ہی رات اور دن کا پورا اندازہ کرتا ہے، اسے علم ہے
کہ تم اسے نبھا نہیں سکو گے، چنانچہ اس نے تم پر مہربانی کی، پھر قرآن میں سے جتنا آسان ہو تو تم پڑھو، اسے علم ہے کہ تم میں کتنے بیمار ہیں اور کتنے بیمار ہوں گے، اور کتنے اور زمین میں اللہ کا فضل ڈھونڈتے پھریں گے، اور کتنے اور اللہ کی راہ میں لڑیں گے، چنانچہ اس قرآن میں سے جتنا آسان ہو پڑھو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اور تم اپنے آپ کے لیے جو نیکی آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے ہاں بہتر اور زیادہ اجر والی پاؤ گے، اور اللہ سے استغفار کرو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ سورۃ المدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر، اے لحاف میں لپٹنے والے اٹھیے اور ڈرائیے۔ اب یہاں پہ دوسری وحی ان کے پاس آئی ہے، کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کو کہا گیا کہ اپنا لحاف جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے اور اپنے آپ کو ڈر سے باہر نکالیے، اٹھیے اور ڈرائیے۔ کس چیز سے؟ اللہ کے عذاب سے، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے اور ناپاکی کو چھوڑ دیجئے۔ تو یہاں پہ جس نے دین کا کام کرنا ہے، جس نے اللہ کا کام کرنا ہے، وہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھے، اپنی پاکی کا خیال رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دین کا کام کرتے ہیں یا آپ نے جو ہے وہ پردہ شروع کر دیا ہے اور آپ نے گاؤن پہنا ہوا ہے اور آپ نے لمبی چادریں اوڑھی ہوئی ہیں اور آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہمارے پر پرفیوم بھی حرام ہے، ہم خوشبو نہیں لگائیں گی، ہم پردے میں رہیں گی، اور وہ جو پردہ ہے وہ 2-3 ہفتے دھلا ہوا ہی نہ ہو، اور جو کوئی آپ کے پاس سے گزرے وہ ناک بند کر کے گزرے، تو اس طریقے کا جو رویہ ہے وہ اختیار نہیں کرنا۔ اپنے لباس کو روزانہ ڈیلی بیس پہ واش کریں، 2-3 گاؤن آپ کے پاس مسٹ ہونے چاہیے، تاکہ آپ جو ہے وہ ورائٹی پہنے، کپڑا بھی زیادہ اس کی جو مدت ہے وہ زیادہ دیر پا تک رہے۔ اور میں نے آپ کو اس دن بھی ایک بات بتائی تھی کہ اگر آپ خوشبو کا استعمال کرنا چاہتی ہیں، رول آن استعمال کریں، مسٹ استعمال کریں، اور وہ خوشبوئیں جن کی تیز خوشبو ہوتی ہے جیسے عطر وغیرہ، اس کو آپ یوز نہ کریں باہر جاتے ہوئے، گھر میں رہتے ہوئے رول آن یوز کریں تاکہ آپ کے پاس سے جو وہ اسمیل نہ آئے۔ اور رول آن کا جو کہہ لیں نیویا کا بھی ہے، فا بھی ہے، ان کا جو اثر ہے وہ 24 گھنٹے تک رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر آپ کو پسینے کی شکایت ہے، آپ کے پاس سے کہہ لیں انڈر آرم سے اسمیل آتی ہے، تو پھر کہہ لیں کہ آپ کے لیے یہ جو پروڈکٹس ہیں جیسے مسٹ کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا، کیونکہ ان کی خوشبوئیں تھوڑی کم ہوتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس بیٹھے اور آپ کے پاس سے جو اسمیل آ رہی ہے، آپ کا شوہر آپ کے پاس آ کے بیٹھے اور آپ کے پاس سے بدبو آ رہی ہے کہ جی ہم دین کا کام کریں، ہم جی دورہ قرآن رہ رہے ہیں لیکن پسینے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس قدر جو ہے ہمارا لباس غلیظ ہے، تو یہ سارے کام جو ہے وہ نہیں کرنے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بات کیا بتائی گئی، دوسری تیسری بات کیا بتائی گئی ہے؟ بڑائی بیان کرنے کے بعد، رب کی بڑائی بیان کرنے کے بعد، کہ آپ اپنے آپ کو پاک کیجئے اور ناپاکی کو چھوڑ دیجئے، اور حصول کثرت کے لیے احسان نہ کیجئے، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن سخت مشکل دن ہوگا، کافروں کے لیے آسان نہ ہوگا، اور مجھے اور اس کو تنہا چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا ہی پیدا کیا اور اسے مال وافر دیا اور حاضر باش بیٹے دیے اور اس کے لیے خوب فراخی کا سامان کیا، پھر وہ طمع رکھتا ہے اور میں اسے مزید دوں؟ ہرگز نہیں، بلا شبہ وہ ہماری آیات سے سخت عناد رکھتا ہے، میں اسے جلد مشکل چڑھاؤں گا۔ بے شک اس نے غور و فکر کیا اور اندازہ لگایا، سو وہ مارا جائے، کیسا اندازہ لگایا، پھر وہ مارا جائے، کیسا اندازہ لگایا، پھر اس نے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بسورا، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، پھر اس نے کہا یہ قرآن تو صرف جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو صرف ایک بشر کا قول ہے، میں جلد اسے یعنی کہ سقر یعنی کہ جہنم میں ڈالوں گا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں سقر کیا ہے؟ وہ نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، چمڑی جھلسا دینے والی ہے، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ سقر کے بارے میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا، یہ ایسا پانی ہے کہ بس وہ کہہ لیں کہ چمڑی جلسا دے گا، اور 19 فرشتے مقرر ہیں، وہ اپنا منہ بھی اوپر نہیں اٹھا سکتا اس عذاب سے، پھر فرشتے پکڑ کے اس کو نیچے ڈال دیں گے۔ اور ہم نے فرشتے ہی دوزخ کے نگران بنائے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد ہی کافروں کے لیے آزمائش بنا دی تاکہ اہل کتاب یقین کریں اور ایمانداروں کا ایمان زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن شک میں نہ پڑیں، اور تاکہ دل کے روگی اور کافر کہیں اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکروں کو بھی بس وہی جانتا ہے، اور وہ جہنم بشر کے لیے نصیحت ہی تو ہے، ہرگز نہیں۔ قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ ڈھل جائے اور صبح کی جب وہ روشن ہو، بلا شبہ وہ جہنم بڑی ہولناک چیزوں میں سے ایک ہے، بشر کے لیے ڈراوا ہے، اس کے لیے ڈراوا ہے جو تم میں سے آگے نیکی کی طرف بڑھانا یا پیچھے ہٹنا چاہے۔ ہر نفس نے
جو کیا اس کے بدلے وہ گروی ہے. دائیں ہاتھ والوں کے سوا وہ بغات وحشت میں ہوں گے. ہم سوال کریں گے مجرموں کے بارے میں، ان سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے تھے اور ہم نے مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم باطل میں مشغول ہونے والوں کے ساتھ مشغول ہوتے تھے، اور ہم روز جزا کی تکذیب کرتے تھے حتیٰ کہ ہمیں موت نے آ لیا. پھر سفارشوں کی سفارش انہیں نفع نہ دے گی. پھر انہیں کیا ہوا کہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں. یعنی کہ نہ وہ نماز پڑھتے تھے، نہ مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، اور باطل یعنی کہ برے لوگوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ مشغول رہتے تھے. جیسے وہ بدکے ہوئے گدھے ہوں، آیت نمبر 51، جو شیر سے بھاگے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے کھلے صحیفے دیے جائیں، ہرگز نہیں، بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے، ہرگز نہیں. یقیناً یہ قرآن ایک نصیحت ہے، تو جو کوئی چاہے اسے یاد کرے، اور وہ کفار اسے یاد نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے وہ تقوی کے لائق اور مغفرت کے لائق ہے. نیکسٹ حدیث سورہ قیامہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. میں قسم کھاتا ہوں یوم قیامت کی، اور قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گر کی، یعنی کہ وہ نفس جو ملامت کرتا ہے، جس کو نفس لوامہ ہم نے پڑھا تھا. 3 نفس پڑھے تھے: نفس امارہ برائی پر جو اکساتا ہے، نفس لوامہ جو ملامت کرتا ہے، اور نفس مطمئنہ جو نیکی پر رہتا ہے. کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر پائیں گے؟ کیوں نہیں، بلکہ ہم تو اس کی پور ٹھیک کرنے پر قادر ہیں. آپ کو پتہ نا کہ جو ہندو کے اندر یہ رواج ہے نا کہ وہ جلا دیتے ہیں، اور وہ جو اس کی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ پانی میں بہا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی ہے، یہ تو ابھی انہوں نے یہ کام جو ہے وہ اسٹارٹ کیا. تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے ہم تمہاری ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ ہم تمہاری پور ٹھیک کرنے پر قادر ہیں. یہ جو فنگر پرنٹس ہیں نا، یہ بھی واپس آئیں گے تمہارے. بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آئندہ میں فسق و فجور کے کام کرے. وہ پوچھتا ہے کہ یوم قیامت کب ہوگی؟ چنانچہ جب آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اور چاند گہنا ہو جائے گا اور جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند. انسان اس دن کہے گا جائے فرار کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی پناہ گاہ نہیں. اس دن تیرے رب کے سامنے جا ٹھہرنا ہوگا. اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا. بلکہ انسان خود اپنے نفس پر خوب شاہد ہے. اگرچہ وہ اپنی کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، اے نبی آپ اس قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. یقیناً اس کا آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ سے اس کا پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے. یعنی کہ جب وحی کا نزول ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے. لیکن یہاں پہ روک دیا گیا کہ قرآن کو آپ کے دل کے اوپر القاء کرنا ہمارا کام ہے. پھر جب ہم اسے پڑھوا چکے تو آپ اس کے پڑھنے کا اتباع کریں. پھر یقین اس کی وضاحت ہمارے ذمہ ہرگز نہیں، بلکہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور اس دن کئی چہرے اداس ہوں گے. وہ سمجھیں گے کہ اس سے کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا. وہ سمجھیں گے کہ ان سے کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا. ہرگز نہیں. جب جان ہنسلی تک آ پہنچے گی اور کہا جائے گا کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اور وہ سمجھے گا یہ وقت فراق ہے، اور پنڈلی سے لپٹ جائے گی. اس دن آپ کے رب کی طرف چلنا ہوگا. نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ اس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا. پھر اپنے اہل و عیال کے پاس کرتا ہوا گیا. تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے، پھر تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے. کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی بیکار یعنی کہ بلا حساب کتاب چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا ایک نطفہ نہیں تھا جو رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے پیدا کیا اور اس کی نوک پلک سنواری، پھر اسے مذکر اور مونس کا جوڑا بنایا؟ کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کرے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری سمپل از دیٹ، تمہاری اوقات کیا تھی؟ تم ایک منی کا ایک قطرہ تھے جو صرف ٹپکایا جاتا تھا. میں نے وہاں سے تمہیں انسان بنایا اور تم میرے مقابلے لا کر شریک کھڑے کرتے ہو، بتوں کی پوجا کرتے ہو، پیروں فقیروں کے درباروں پہ جاتے ہو، ان کو سجدے کرتے ہو. نیکسٹ آ جائیے سورہ دہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یقین ہر انسان پر زمانے سے ایک ایسا وقت گزر چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھی، یعنی کہ اس کو کوئی نہیں جانتا تھا. آج سے جتنی سال بھی آپ کی عمر ہے اس کے پہلے آپ سوچیں، اتنے سال پہلے آپ کو کوئی جانتا تھا؟ نہیں. بے شک ہم نے انسان کو مخلوق یعنی کہ نطفے سے پیدا کیا، پھر اسے آزمانا چاہتے ہیں، چنانچہ ہم نے اس کو سننے دیکھنے والا بنا دیا. بے شک ہم نے اسے راستے کی ہدایت دی، خواہ خوش گزار بنے یا نہ شکرا.
بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے. بے شک نیک لوگ ایسے جام سے پئیں گے جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی. وہ چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، اور جدھر چاہیں گے اس کی شاخیں نکال لیے جائیں گے. اور وہ اپنی نظریں پوری کرتے اس دن سے خوف کھاتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی. اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود مسکین اور یتیم اور قیدیوں کو، اور کہتے ہیں کہ بس ہم تو تمہیں اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے جزا شکر گزاری نہیں چاہتے. ہم اپنے رب سے چہرے بگاڑ دینے والی نہایت سخت دن کا خوف کھاتے ہیں. پھر اللہ انہیں اس دن کے شر یعنی کہ عذاب سے بچا لے گا اور تازگی اور سرور سے نوازے گا، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس دے گا. اور جنت میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ ہوگی اور نہ شدید سردی، اور اس جنت کے سائن پر جھکے ہوں گے، اور اس کے پھلوں کے گچھے ان کے تابع فرمار بنا دیے جائیں گے. اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھیلائے جائیں گے. شیشے بھی چاندی کی قسم کے ساقی انہیں ٹھیک اندازے سے بھریں گے، اور وہاں انہیں ایسے جام پلائے جائیں گے جس میں سون کی ملاوٹ ہوگی. یہ جنت میں چشمہ ہے جسے سلسبیل کا نام دیا گیا ہے، اور ان کی خدمت میں سدا نو خیز ہی رہنے والے لڑکے پھیرتے ہوں گے. یعنی کہ یہ لڑکے وہ ہیں جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے اور بلوغت سے پہلے یا سمجھ بوجھ سے پہلے یہ چھوٹی عمر میں مر گئے تھے، فوت ہو گئے تھے، اور یہ جنت میں جو ہے یہ کہہ لیں کہ سرونگ کا کام کریں گے. ٹھیک ہے، جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھے گا، اور جب تو وہاں کسی بھی طرف دیکھے گا تو نعمتیں ہی نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھے گا. اس کے تن پر باریک سبز اور دبیز ریشم کے کپڑے لباس ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں شراب طہور پلائے گا، یعنی کہ پاکیزہ شراب ہے، اس کو شراب طہور کہتے ہیں. کہا جائے گا بلا شبہ یہ تمہاری جزا ہے، اور تمہیں سعی اور تمہاری سعی یعنی کہ جو تمہاری کوشش تھی وہ قابل قدر ہے. یقیناً ہم ہی نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے، اور ان میں سے کسی گناہ گار یا نہ شکر کی اطاعت نہ کیجئے، اور صبح شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، اور کچھ حصہ رات میں سجدے کیجئے، اور رات گئے تک اس کی تسبیح کیجئے. بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور بھارے دن یعنی کہ قیامت کو پسے پشت ڈالتے ہیں. ہم ہی نے اسے تخلیق کیا اور ان کے جوڑ مضبوط کیے، اور جب ہم چاہیں بدل کر ان جیسے اور لوگ لے آئیں. بے شک یہ ایک نصیحت ہے، پھر جو چاہے اپنے رب کی طرف پہنچانے والی راہ اختیار کر لے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے. بے شک اللہ علیم و حکیم ہے. اب آپ دیکھیں شرک کے بارے میں اتنی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ جتنی تسبیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جتنی نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان پاروں میں. اور رات کی نماز یعنی کہ نماز تہجد کی بات زیادہ آ رہی ہے کہ رات کے کچھ حصے میں اللہ کے ہاں میں سجدے کرو، رات کے کچھ حصے میں تسبیحات کرو. ٹھیک ہے، نمازوں کی بات یہاں پہ آپ زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نعمتیں گنوا رہے ہیں. شرک کی بات ایک دفعہ ایک آیت میں آ رہی ہے، 2 دفعہ آ رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، باقی نعمتیں ہیں. اور بس اب ہنٹ دیے جا رہے ہیں تم تسبیح کو لازمی پکڑ لو، تم ذکر کو لازمی پکڑ لو، تم صبح شام اللہ کی تسبیح کرو، تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے بالکل تر رکھو. نیکسٹ آ جائیے، آخری آیت ہے، وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سورہ مرسلات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. لگاتار بھیجتی گئی ہواؤں کی قسم، پھر تنگ و تیز چلتی طوفانی ہواؤں کی، اور مینا برسانے والے بادل پھیلانے والی ہواؤں کی، پھر انہیں پھاڑ کر جدا جدا کرنے والی ہواؤں کی، یعنی کہ جو بادلوں کو پھاڑ دیتی ہے. پھر ذکر اتارنے والے فرشتوں کی قسم، عذر ختم کرنے یا ڈر سلانے کو. یقیناً تم نے جس قیامت کا وعدہ کیا تھا وہ ضرور واقعہ ہو کر رہے گی. پھر جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، اور جب پہاڑوں کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی، اور جب رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا، کہا جائے گا کس دن کے لیے انہیں مؤخر کیا گیا، فیصلے کے دن کے لیے. اور آپ کیا سمجھے فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. کیا ہم پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر چکے؟ پھر ہم پچھلوں کو ان کے پیچھے لگائیں گے. پھر مجرموں سے یہی کچھ کرتے ہیں. اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے. کہ ہم نے تمہیں حقیر پانی یعنی کہ منی سے تخلیق نہیں کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ رکھا اور ایک مقررہ اندازے مدت تک پھر ہم نے اندازہ لگایا. تو کیا خوب اندازہ لگانے والے ہیں. اس دن تکذیب کرنے والوں کی ہلاکت ہے. کیا ہم نے نہیں بنائی زمین سمٹنے والی؟ کہ زمین روز بروز صرف سمٹ رہی ہے زندوں کو اور مردوں کو، اور ہم نے اس میں مضبوط جمے ہوئے اور اونچے پہاڑ بنائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا. اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے. کہا جائے گا چلو اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، چلو 3 شاخوں والے سائے دھوئیں کی طرف، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ شعلوں سے بچاؤ کرنے والا کرے گا. بے شک جہنم آگ کے اتنے بڑے شرارے پھینکے گا جیسے محل. جتنے بڑے بڑے محل نا، اتنے بڑے بڑے اندر سے اس آگ کے اندر سے کہہ لیں کہ وہ جو شرارے ہوتے ہیں نا، جس کو ہم چنگاڑے بھی کہتے ہیں، وہ نکلیں گے جتنا بڑا ایک محل ہوتا ہے.
گویا وہ زرد اونٹ ہے، وہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے. یہ وہ دن ہے کہ لوگ بول نہیں سکیں گے اور نہ انہیں اذن ملے گا، یعنی کہ اجازت بھی نہیں ملے گی کہ وہ معذرت کر سکیں. اب آپ دیکھیں اگر آپ گھر کا دروازہ کھولے اور سامنے چور ڈاکو ہوں تو انسان بول نہیں سکتا، پیچھے مڑ کے یہ بھی نہیں کسی کہہ سکتا کہ بچاؤ مجھے بچاؤ. یعنی کہ اتنا خوف ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چور کو ڈاکو کو یا سانپ ہی دیکھ لیا، ٹھیک ہے، تو یہ خوف کی وجہ سے کچھ لوگ بول ہی نہیں سکیں گے اس روز. اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے. یہ فیصلے کا دن ہے، ہم تمہیں اور پہلوں کو جمع کریں گے، پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف چلو. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. بے شک متقی لوگ چھاؤں میں اور بہتے چشموں میں ہوں گے اور لذیذ میووں میں، جس قسم کے وہ چاہیں گے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اس کے بدلے جو تم عمل کرتے رہے. بے شک ہم نیکوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے. اے جھٹلانے والوں تم دنیا میں تھوڑا سا کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ، بے شک تم مجرم ہو. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے. اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے آگے رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے. اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی کہ قرآن آ گیا، نبی آ گئے، رسول آ گئے، اب تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ اب تم ایمان کب لاؤ گے؟ تو پارہ نمبر 29 میں کھول کھول کے آیات کو بیان کر دیا گیا اور کہہ لیں کہ بالکل جو بات تھی واضح طور پہ کر دی گئی ہے کہ اس روز جھٹلانے والوں کا جو انجام ہے وہ بڑا ہی خوفناک ہے. چلیں جی، یہ تھا جی ہمارا پارہ نمبر 29. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام جو ہے وہ ہماری نسلوں تک جو ہے وہ پہنچے. چلیں اب کسی کا اگر کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ لیجئے. گوگل میٹ والی سائٹ سے اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے پوچھ لیں، کیونکہ پھر آپ کی اگر میٹنگ اینڈ ہو گئی تو دوبارہ نہیں آن ہوگی. کوئی کوشچن ہے اس میں واٹس ایپ والی سائٹ پہ کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کرا جی باجی مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا نام ہے، اگر انسان اعتکاف گھر میں بیٹھے، آپ کہتے ہیں کہ گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا، اگر کسی کے 2 پوشن وغیرہ ہو تو وہ دوسرے پوشن میں نہیں بیٹھ سکتا اعتکاف؟ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں انہوں نے بھی مسجد میں خیمے لگائے تھے. ان کے الگ الگ پورشن تھے، خیمے الگ الگ تھے. یعنی کہ اگر 10 یا 11 بیویاں تھیں تو ان سب کے خیمے الگ تھے، وہ ایک گھر میں نہیں تھی. پھر بھی ان کو اپنے خیموں میں اعتکاف کی اجازت نہیں تھی، مسجدوں میں جا کے اعتکاف کیا گیا تھا. جی جزاک اللہ خیرن کثیرن. ایک اور میرا کوشچن تھا کہ اگر ہم پیریڈ وغیرہ ہوتے ہیں تو مطلب جس دن ہم نہاتے ہیں تو مطلب جو فجر کی نماز ہوتی ہے اور جو اگر بعض کا لیٹ بھی ہو جاتے ہیں نا تو ظہر کی بھی اگر ہماری نماز رہ جاتی ہے تو پھر ہمیں دونوں پڑھنی پڑتی ہیں یا؟ ہاں یہ کوشچن ایسا ہے کہ اگر حیض کے بعد کہہ لیں کہ آپ پاکی آپ کی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ نے غسل کرنا ہے اور نماز ظہر کا ٹائم تھا اور اب آپ غسل کرنے گئی، آپ کو ٹائم جیسے فار ایگزامپل زیادہ درکار ہو گیا ہے اور جب آپ فارغ ہو کے آئی ہیں تو ظہر کا ٹائم نکل گیا، لیکن آپ پاک تو ہو چکی تھی ظہر کا ٹائم، تو آپ ظہر کی قضا دیں گی. اسی طرح جب آپ دیکھیں کہ اذان فار ایگزامپل عشاء کی اذان ہو رہی تھی، اب اذان کے بعد آپ نے کہا اچھا چلو میں اٹھتی ہوں نماز پڑھتی ہوں. جب آپ اٹھی ہیں تو آپ کو لگا کہ آپ کو حیض ہو گیا، لیکن آپ نماز کے ٹائم میں داخل ہو چکی تھی. اب حیض 6-7 دن کا گزارنے کے بعد جب آپ طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں ہوں گی تو وہ جو عشاء کی نماز آپ نہیں پڑھ سکی تھی حیض کی وجہ سے، اس کی قضا دینی ہوگی. ٹھیک ہے، مائک میں نے آپ کا بند کر دیا تھا، آپ کی طرف سے شور آ رہا تھا. کلیئر ہے کوشچن؟ چلیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری لاسٹ کلاس ہے، کوشش کریں کہ سب لوگ آئیں اور تکمیل ہے اور ساتھ میں دعائے خیر بھی ہے، دعا بھی ہے، تو پھر آپ لوگ جو ہے اس میں شمولیت کریں. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.